أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كادر الأوهام ماء. أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كادر الأوهام ماء. كشفت أوراقها مؤتمرات لم يعد يحجبها عنا غطاء. وانجلى عنا غبار كان يخفي من تنادوا وتمادوا وأساءوا. وبدت منها وجوه بائسات وجراح نازفات ودماء. برکاتہ. نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، فقال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی کلام مجید میں فرمایا کہ پیارے پیغمبر کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے انشاءاللہ العزیز. آج ہم جس وجہ سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کا اصل سبب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 5 روز پہلے یہاں پر کرک میں ایک مناظرہ ہوا تھا اہل السنہ، اہل الحدیث اور اہل البدع کے درمیان. ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اہل البدع نے اپنے پرانے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور مناظرہ کے اندر دندان شکست کے باوجود بھی عوام کے اندر یہ بات مشہور کی کہ ہم نے اہل حدیث حضرات کو شکست دی ہے. اور یہ پراپوگنڈا میسیجوں کے ذریعے عام کیا گیا، مختلف قسم کے میسج کیے گئے. کسی میں کہا گیا کہ 20 حنفی اہل حدیث حنفی بن گئے، کسی کے اندر کہا گیا کہ اہل حدیث نے اس مناظرہ کے اندر مرزائیوں کو، شیعوں کو جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ 20 بندے اہل حدیث سے حنفی ہوئے، یہ بات الف سے لے کر یہ تک دروغ اور جھوٹ اور کذب بیانی ثابت ہوئی. اور ہمیں ان پہ پہلے بھی یہی اعتماد تھا، یہ کام ان سے کوئی بعید بھی نہیں. جب یہاں پر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر تو کچھ لوگ حنفیت دیوبندیت کا عقیدہ چھوڑ کے طائب ہو کے اس گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کے سفر کی طرف آ چکے ہیں، وہ راہ حق کو اختیار کر چکے ہیں. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ ان ساتھیوں کو تلاش کریں جو ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے دیوبندیت کو چھوڑ کے مسلک حق اہل حدیث کو قبول کیا. تو الحمدللہ ہمیں وہ ساتھی مل گئے. ان میں سے ابھی میرے پاس جو ساتھی موجود ہیں وہ تقریباً 3 ہیں. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. 2-3 تو میرے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ بہتر جانتا ہے. تو اسی سلسلہ میں ہم الحمدللہ اہل حدیث کا عقیدہ جس طرح کے مناظرہ میں واضح کیا گیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہ لوگ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں
کہ یہ اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، الحمدللہ اس کا دندان شکن جواب اس مناظرہ کے اندر دیا جا چکا ہے۔ فریق مخالف ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی مبہوت ہوا اور اس کا جواب دینے سے من کل الوجوہ قاصر رہا، اور الحمدللہ سلف صالحین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، فقہاء کرام جو کتاب و سنت کے نہج پر روان تھے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے سر کا تاج، ہمارے لیے باعث فخر، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ تعلیم بھی ہمیں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اور اہل حدیث اپنا سر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سامنے جھکانے والے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ائمہ جتنے بھی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کے علاوہ جتنے ائمہ محدثین ہیں وہ تمام کے تمام ائمہ محدثین اہل حدیث کے امام ہیں، کیونکہ ایک اشتراکیت کی وجہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ نہ وہ تقلید کے قائل تھے اور نہ اہل حدیث تقلید کا قائل ہے۔ انہوں نے اپنے جا بجا بیانات کے اندر یہ بات کہی ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ لو رأیتم کلامی یخالف الحدیث فعملوا بالحدیث واضربوا بکلام الحائط، اگر تم دیکھو میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، پیارے پیغمبر کی سیرت کو، پیارے پیغمبر کی سنت کو سینے سے لگا لو۔ یہ میرے آبا کی، ان کے یہ واعظات ہیں، ان کی یہ نصیحتیں ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میرے اسلاف تھے، یہ میرے آبا تھے جن کے منہج پر، جن کی سیرت پر آج اہل الحدیث روان ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ فریق مخالف ہمیشہ کی طرح پراپوگنڈا کرتا ہے کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ یارو کون نہیں مانتا؟ امام ابو حنیفہ سلفی العقیدہ امام تھے، یہ خود لوگ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کی عقیدے میں بالکل الوجوہ مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہم الحمدللہ ان اماموں کا احترام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رد نہیں کیا، کیوں؟ وہ سلفی امام تھے۔ ہم رد ان لوگوں کا کرتے ہیں جو امام صاحب کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب کا مذہب تھا۔ فَخَلَفُوا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ایسے خلف آئے کہ جنہوں نے سلف کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں غلط بیانی کی، ان کی طرف غلط اقوال منسوب کیے، جس کی بنا پر غلط قول کو رد کرتے کرتے بعض دفعہ ان تک بھی نوبت جا پہنچتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری سیرت ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ائمہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ہم ہمیشہ رد ان بدعتی لوگوں کا کرتے ہیں، اہل البدع کا کرتے ہیں کہ جو اماموں کو غلط باتیں منسوب کر کے بدنام کرتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی بندہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ امام صاحب کہیں کہ حدیث آ بھی جائے تو تم میری بات نہ چھوڑنا؟ قطعاً ایسا نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو یہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تحقیق کرنے نکلے، جب یہاں پر پہنچے تو معاملہ اس سے بالکل برعکس تھا۔ ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں پر تو ساتھی اہل حدیث ہوئے، اور الحمدللہ پھر ساتھیوں نے پروگرام کیا کہ ثبوت کے طور پہ، دلیل کے طور پہ، تاکہ یہ پراپوگنڈا ختم کیا جا سکے، ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کیا۔ تو ابھی آپ کے سامنے میں اپنے بھائی، اپنے اس دوست سے چند سوالات کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل کھل کے آ سکے۔ سب سے پہلے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنے گاؤں کا نام یہ ذرا بتائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام
سردار عالم ہے اور میرے والد کا نام نور علی خان ہے اور میں اسی علاقے درب کلا کا رہنے والا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ سردار عالم صاحب، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد وہ اہل حدیث تھے یا دیوبندی تھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس مناظرہ میں اہل حدیث ہوئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ اہل حدیث تھے؟ جی، میرے والدین صاحب اور میرے آباء و اجداد سب احناف ہیں اور میں اسی مناظرے کے بعد اہل حدیث ہوا۔ وہ کون سے اسباب تھے، کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں، آپ ایک غلط چیز کو چھوڑ کے حق چیز کو اختیار کریں؟ آخر کون سا ایسا نقطہ تھا جس نے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور آپ اس حق کی طرف نکل آئے؟ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے اہل حدیث کے ساتھ مسجد میں 2-3 نمازیں پڑھی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اہل حدیث کے دین کا اثر کب سے ہوا۔ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے اہل حدیث کے ساتھ 2-3 نمازیں پڑھی۔ اس کا جو نماز کا انداز تھا، جو نماز کا طریقہ تھا، انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی تسلی کے ساتھ وہ نمازیں ادا کرتے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دین، یہ مذہب انتہائی اچھا مذہب ہے اور یہی ہی میرے خیال میں حق مذہب ہے۔ اور ہمارے جو علاقے میں احناف جو نمازیں پڑھتے تھے، انتہائی جلدی کے ساتھ ٹوٹل نماز پورا کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اسی ہی وقت سے مجھ پر اہل حدیث مذہب کے اثرات ظاہر ہوئے۔ لیکن ہمارے علاقے میں چونکہ احناف کا اثر زیادہ تھا، احناف کا اثر رسوخ زیادہ تھا، اور جب ہم احناف علماء سے بات کرتے تھے اہل حدیث کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کا مذہب ہے، تو وہ ہمیں فرماتے تھے کہ یہ وہابی ہے اور یہ اس کے ساتھ ہماری نماز جائز بھی نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں یہ سوال کرتا کہ جب ہم لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہماری نماز کس طرح ہو جاتی ہے؟ اور اکثر علماء یہ کہتے تھے کہ وہاں پر نماز بس ہوتی ہے، یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ اندازہ چلتا ہے کہ یہ تو جگہ کی بات ہے کہ سعودی عرب میں وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن یہاں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس بھی مجھے اندازہ ہوا کہ جب سعودی عرب میں اسی طرح نمازیں ہوتی ہیں تو یہ ایک حق دین ہے، چونکہ وہ بھی بہت بہترین علماء کرام وہاں موجود ہیں اہل حدیث کے۔ اور اس کے علاوہ لیکن پھر بھی جب ہم اپنے والدین سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نہیں ہے اس نمازیں پڑھی ہیں، ہمارے جو دادا پردادا یہ لوگ تھے سب اسی طرح نمازیں پڑھا کیا کرتے تھے۔ وہ یہ جواب دیتے تھے اب آپ کون ہیں کہ آپ اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، آپ دوسری قسم کا نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اکثر یہ فرما دیتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بتوں کو نہ پوجا کرے، وہ اس قال ابراہیم لأبیہ آزر تتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ تو بت کو پوجا کرتا ہو، بے شک تم اور تمہاری قوم گمراہی میں ہیں۔ تو وہ اکثر اس کے والد سے فرماتے تھے کہ ہمارے دادا نے ہی ایسا کیا ہے، پر دادا۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام حالانکہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کی دین میں اپنے والد کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو میں نے اپنے والدین کو یہ بھی فرمایا کہ اس طرح جو حق دین ہے اسی میں اپنے والدین کی بات بھی نہیں ماننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ بہرحال مجھ پر احناف کی زور زیادہ تھی، اسی وجہ سے میں اہل حدیث نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن جب یہ مناظرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ یہاں پر ہمارے علاقے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پروگرام بنایا، یہاں مناظرہ ہوا اور اسی مناظرے میں میں نے تمام صورتحال دیکھی اور اسی مناظرے میں خاص کر جو پہلی نماز کے حوالے سے بات کی، جو کہ حنفی شیخ الحدیث نے پہلے کھڑے ہو کر بات کی کہ نماز، ہم کہتے ہیں کہ نماز قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں نماز مکمل موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ چلتا ہے، یہ تو ایک نہ سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن و حدیث میں نماز کیسے موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین مکمل کیا،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی اتمام نعمت کر دیا۔ اس آیت سے اندازہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا ہے لوگوں کو، اور اس سے یہ بھی مجھے پتہ چل گیا کہ جو اس ذہن میں سوال اٹھتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال زندگی گزاری یہاں پر، اور صحابہ کرام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد 3 صدی بعد تقریباً فقہا آ گئے، امام آ گئے۔ اس سے اندازہ چلتا ہے کہ پھر وہ صحابہ کرام اور پیغمبر علیہ السلام وہ کس طرح نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ دیوئی چھ ٹول موز قرآن او حدیث کے موجود دے سرد ٹول احکامو کدی دا پر شرائط دی کا ارکان دی کا فرائض دی کا واجبات چھ سول دی سرد ٹول احکامو ٹول موز پا قرآن او حدیث کے شتا او منگور توئی چھ نشتا۔ یہی میرے اہل حدیث ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مناظرہ کے دوران خاص کر نیت کی بات اگر کی جائے تو اہل حدیث مناظر نے احناف مناظر سے پوچھا کہ احناف کی کتابوں میں اکثر نیت زبان سے کی جاتی ہے، اور احناف اہل حدیث مناظر نے کہا کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، آپ زبان سے نیت اگر کی جاتی ہے تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت کریں، لیکن انہوں نے پورے مناظرے کے دوران نیت زبان سے ثابت نہیں کی کہ زبان سے نیت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے اہل حدیث ہونے کی ایک اور وجہ استنجی کی بات ہے کہ احناف مناظر نے کہ استنجا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر استنجا نہ بھی کیا جائے تو نماز ہو سکتی ہے، اور اسی کا اور اہل حدیث مناظر نے اسے بتایا کہ آپ ہی کی کتاب فقہ میں، آپ ہی کی کتاب میں موجود ہے الاستنجا و سنت، ان کے استنجا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کے لیے صفائی انتہائی ضروری ہے، نماز کے لیے پاک ہونا انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ اہل حدیث مناظر نے اسے کہا کہ آپ کی کتابوں میں نماز کے لیے اللہ اکبر کے علاوہ اللہ اجل بھی پڑھا جا سکتا ہے، الرحمن اکبر، اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ سے بھی نماز شروع ہو سکتا ہے، نماز آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں اہل حدیث مناظر نے انہیں ایک حدیث سے سمجھایا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نماز میں داخل ہوتے تھے پہلے اللہ اکبر سے وہ نماز شروع کر دیتے، اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز میں داخل ہوتے تھے۔ اور یہ بنیادی وجوہات ہیں میرے اہل حدیث ہونے کی۔ اس کے علاوہ جو احناف کا رویہ تھا مناظرے کے دوران، جو احناف کا رویہ تھا وہ بھی اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے، اس کے باطل ہونے کا ثبوت ہے، جو خاص کر اس کے علماء کرام جو تھے، علماء کرام کا ایسا ہی رویہ نہیں ہوتا ہے جس طرح ان کا تعصبانہ رویہ ظاہر کر رہا تھا، خاص کر اسپیشلی جو اہل حدیث لوگوں کے ساتھ، جو اہل حدیث عوام موجود تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ، اور خاص کر اسپیشلی اس کا ایک مفتی علماء، اس کا ایک عالم تھا، بہترین عالم تھا، نام کیا تھا اس کا نام تھا مفتی اجاز، مفتی اجاز اس کا نام تھا، اور خاص کر ہمارے ایک اہل حدیث بھائی کے ساتھ اس کا انتہائی برے انداز سے رویہ اور برے انداز سے ان کا گالی دینا۔ اور اس کے علاوہ اس کا نماز کے بعد یہ مشورہ، یہ بھی اہل شام کی نماز کے بعد ان کا یہ مشورہ، جب میں کتابیں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، ہمارے اہل حدیث مناظر دوسرے جگہ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے وہاں پر کتابوں کی حفاظت کی ڈیوٹی مجھے دی گئی، تو وہاں پر اس کی نماز کے بعد یہ مشورہ کہ جب اہل حدیث مناظر بات کریں تو شور مچایا کریں، شور شروع کریں، شور شرابہ کریں، شور و غل کریں، اور اس کی بات کہ لوگوں کو اس کی بات نہ سمجھ آئے۔ یہ بھی میرے اہل حدیث ہونے کی ایک وجہ ہے کہ ان کا مناظرے کے دوران ڈسٹربنس پیدا کرنا، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے باطل ہونے کی ثبوت ہے، اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے نعرے لگانا، سر بکف سر بلند دیوبند، یہ نعرے لگانا، یہ بھی اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا جی، سردار عالم صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی دنیاوی تعلیم، دینی و دنیاوی تعلیم کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ نے نماز پڑھی تھی یہ کہاں پڑھی تھی، کس طرح اس کا سبب؟ جی میں نے EFC کے ہے پارل کالج میٹھا خیل سے، اور حفظ کیا ہے اپنی ہی علاقے میں۔ آج سے 3 مہینے تقریباً اسکول کی تعلیم میں نے EFC کی ہے۔
آج سے تقریباً مزید تعلیم جاری ہے، BSc بھی کر رہا ہوں، MSc کا فزکس کے ساتھ نیت ہے۔ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے میرے والد کے مشورے پر میں ایئر فورس ٹیسٹ کے لیے میاں والی گیا، جہاں پر میں نے تقریباً 10 دن گزارے اور اکثر نمازیں بس مساجد میں پڑھتا تھا، لیکن ایک دن میرا نماز اہل حدیث کے ساتھ ہوئی، ایسے ہوٹل میں، جس ہوٹل میں میں مقیم تھا وہاں پر اہل حدیث مسجد نزدیک تھی جہاں پر اہل حدیث نمازیں پڑھا کیا کرتے تھے، تو میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور خاص کر اسپیشلی یہ بات بھی مجھے میرے ذہن کو اس سوچتی بھی چینج کیا کہ جب میں اہل حدیث کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو میں اپنے حنفی طریقے سے نماز پڑھتا، لیکن میرے حنفی طریقے پر انہوں نے کسی قسم کی تنقید نہیں کی، کسی قسم کا جھگڑا نہیں کیا، بس خوش انداز سے، بہترین انداز کے ساتھ میرے ساتھ ملے بھی، لیکن کسی قسم کا جھگڑا ظاہر نہیں کیا۔ اور جب ہمارے علاقے میں احناف مناظر کے ساتھ احناف مساجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم آمین بالجہر کہتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یہ وہابی ہے، اور اس کے مختلف قسم کے طعنے دینا۔ اصل بنیادی یہ بھی میرے ذہن پر اثر کر گئی، اور میری ذہنیت اسی مذہب سے ٹھل گئی، اور میری ذہنیت اہل حدیث مذہب کی طرف ہو گئی۔ یہ بھی میرے ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور وہاں ایئر فورس ٹیسٹ میں جب میں گیا تو اسی وقت جس ہوٹل میں میں مقیم تھا، میں نے اہل حدیث کے ساتھ 2-3 نمازیں، عشاء کی نماز، شام کی نماز، اور اس کے علاوہ فجر کی نماز، یہ 3 نمازیں پڑھی۔ وہاں ہی سے میرے ذہن پر اثرات اہل حدیث مذہب کے ظاہر ہوئے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ دین و دنیاوی دونوں تعلیم سے مزین ہیں، یہ بتائیں کہ اس مناظرے کا علاقہ میں کیا تاثر ہے، مناظرہ کے بارے میں لوگوں کا کیا تاثر ہے اس پر، اور دوسرا آپ کو اہل حدیث ہونے کے بعد گھر سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے کوئی طنز یا کوئی جس طرح کا کیا جاتا ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ اس مناظرے کے بعد اسی علاقے میں تاثر تو یہ ہے کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اور اپنے عقل سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرتا ہے، وہ تو حق بات جانتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ احناف کا رویہ، احناف کا انداز، احناف کا انداز بیان، اور خاص کر احنافی مناظر کا جو انداز بیان، اور جو موضوع تھا، نماز کا موضوع تھا، موضوع سے الٹ پلٹ جانا، موضوع کے بغیر جانا، یعنی بات اور ہوتی تھی، بات استنجی کی ہوتی تھی، بات نیت کی ہوتی تھی، اور وہ بات پیشاب کی کیا کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ باب مناقض کو ترجمہ الباب لاندې حدیث څخه نقل کړي، فناس تباندی د روایت کې اس تصریح امام بخاری مولا حدیث څخه نقل کړي، قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم النبي عليه الصلاه والسلام راغه ډیران د قوم ته فبال قائما تشمیتیازي وکړي په ولاړه، فبال قائما تشمیتیازي وکړي په ولاړه، تاسو باندې وروته پوری چرته چا په ولاړه میتیازو کړی دي مولانا کدا سنتي تاسو زنانه او چرته په مقدس مکه باندې په دې سنت عمل کړی دی؟ د بخاری روایت کړه دی، بخاری نه دی ما ته وخی چې الله رسول ابو الیدین ان شاء الله جدا خبره ده، او هاته حدیث میں وہ کو مولانا دا حدیث استحضار سنت هغه چې په هغه ټول عمل کوي۔ اسی پر لگا اس نے طنز کیا، اور اس کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا، اور ایک لوگوں کا تو یہی تاثر ہے جو لوگ عقل رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ تعصب سے بری ہوئے ہیں، ان میں تعصب موجود ہے، وہ اس کے ساتھ علم نہیں ہے، وہ اپنے عقل سے کام نہیں لیتے، اسی کا تو وہی پرانا تعصبانہ رویہ ہے۔ اور جس دن کے بعد میں اہل حدیث بن گیا تو میرے ساتھ تقریباً اپنے دوستوں کا تعلق یہ وہابی بن گیا، یہ بن گیا، بس یہ دین و دنیا
دونوں سے جاتا رہا، بس دین دن جب گزر گیا. یہ میرے دوستوں کا اور میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں رشتہ دار ہیں اسی کا یہی بالکل نظریہ ہے، یہی ان کا سوچ ہے. سامعین کرام، آپ نے محترم حافظ سردار عالم صاحب کی گفتگو سنی. یہ ماشاءاللہ BSc کے طالب علم ہیں اور حافظ قرآن ہے باقاعدہ. آپ نے ان کی ساری باتیں سنی کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس نے میرے ذہن پہ اثر کیا وہ یہ بات تھی کہ جب حنفی شیخ الحدیث نے اٹھ کر یہ بات کہی کہ قرآن و حدیث میں نماز مکمل نہیں. دیوئی چھ ٹول موز قرآن او حدیث کے موجود دے سرد ٹول احکامو کدی دا پر شرائط دی کارکام دی کا فرائض دی کا واجبات چھ سولے دی سرد ٹول احکامو ٹول موز پا قرآن او حدیث کے شتا او منگور توائیو چھ نشتا. آپ ذرا غور کریں کہ یہ کس قدر کفریہ بات ہے کہ قرآن و حدیث میں مکمل نماز نہیں. ابھی یہ ایک عامی آدمی ہے، اس نے جج کیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اسلام میں دین کو مکمل کر دیا. کیا نماز دین ہے کہ نہیں؟ اگر نماز دین ہے تو مکمل ہو گیا. اللہ کہتا میں نے مکمل کر دیا، یہ مولوی کہتا مکمل نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، اے لوگو کیا اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات میں نے تم کو پہنچا دیے؟ الا هل بلغت؟ کیا میں نے تمہیں یہ سارے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا نعم. کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو بلند کیا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا. اب جس بات پہ اللہ بھی گواہ ہے، تمام صحابہ بھی گواہ ہیں، میرے نبی بھی اس بات پہ گواہ ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، مکمل دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ مکمل ہو چکی. آج 14 صدیوں کے بعد ایک مولوی کہتا ہے کہ نماز مکمل نہیں ہے. اللہ کی قسم، جو انصاف والا اس بات پہ غور کرے گا وہ خواہ مخواہ اندھیروں سے نکل کے حق کی طرف آئے گا، جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ تشریف فرما ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا. ابھی سوال یہ ہے کہ نبی کی نماز مکمل تھی یا ناقص تھی؟ تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرو، اس نے نماز مکمل کی ہے. زکو داوی بم مولتا سیدا منس کوئی د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ د فقہاو شکریہ ادا کین، شکریہ ادا کین الحمدللہ. سوال یہ ہے امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں، 150 میں ان کی وفات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہو رہے ہیں. کتابوں میں لکھا 20 سال کے بعد انہوں نے تقریباً 20 سال کے قریب انہوں نے علم شروع کیا. ایک صدی گزرنے کے بعد تمہارے نزدیک، چلو تمہاری بات مانتے ہیں، ایک صدی گزرنے کے بعد انہوں نے یہ تمہاری نماز مکمل کی. اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، امام الانبیاء، بتاؤ ان کی نمازیں مکمل تھی کہ ناقص؟ تم کہتے ہو قرآن و حدیث میں نماز مکمل نہیں، اور تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے جو فقہ لکھی گئی وہ فقہ حنفی ہے. چلو ٹھیک ہے، سب سے پہلی فقہ 1 صدی بعد لکھی گئی. 1 صدی تک جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. بلکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے راہ ہدایت کے لیے. ابھی بتاؤ، جو میزان ہے، جو ترازو ہے، جو کسوٹی ہے، تم اس کی نمازوں کو بھی باطل کرو گے؟ یارو، یہ تقلید یہ کتنے گھر اجاڑے گی، یہ تقلید تمہیں کہاں کہاں سے گزارے گی. ذرا غور کرو، یہ کفر تم نے اپنی زبانوں سے کس جسارت سے نکال دیا. تم کہتے ہو نماز مکمل نہیں. میرے نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، بتاؤ میرے نبی نے کہا ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. میرے نبی کی نماز مکمل تھی کہ ناقص تھی؟ آج تم کہتے ہو کہ دین بعد میں مکمل ہوا. اور پھر دوسری بات جو انہوں نے بتلائی کہ تمام مناظرے کے اندر یہ سوال کیا جاتا رہا کہ جناب اپنی کتابوں خلاصہ کدانی سے لے کر ہدایہ تک نیت مکتوب ہے،
آواز کے ساتھ نیت کرنا، زبان کے ساتھ نیت کرنا، اور تمہارا ہر چھوٹا بڑا بوڑھا مرد عورت یہ نیت کرتا ہے، اس کا ثبوت تو دو، کوئی حدیث پیش کرو۔ لیکن حدیث نہیں پیش کی گئی پورے مناظرے میں۔ اللہ الاکبر، اللہ الاجل، اللہ الاعظم، اس طرح کے دیگر کلمات پہ دلیل طلب کی گئی تو کہا گیا جناب یہ غیر مفتابی ہاں ہے۔ ابھی دیکھیں وہی ہدایت جس کو کہتے تھے یہ کل قرآن ہے، اس نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اسی منسوخ ناسخ کے اندر غیر مفتابی فتاوی بھی ہیں۔ ایک طرف وہ ناسخ ہے اور دوسری طرف اس میں غیر مفتابی فتاوی بھی ہیں، یہ کیسی ناسخ ہے؟ اور پھر سوال یہ کیا گیا ان سے استنجا کے بارے میں جو غلط بیانی کی گئی، اور اسی طرح جو چیز سب سے بڑی انہوں نے نوٹ کی کہ بد اخلاقی جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑی پڑی ہے، اور یہ بات سچ ہے، کسی نے سچ کہا التقلید والحق ضدانی بینہما برزخ لا یبغیانی۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح اس بھائی نے آپ کے سامنے ابھی بتلایا کہ انہوں نے گندی گالی بھی دی، اور یہ واقعتاً یہ بات سچ ہے، گالی بھی دی گئی اہل حدیث کو، اور سب سے آخر میں وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کیا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو نہ سنو، جب یہ پڑھا جائے تو اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں کتابوں کی نگہبانی پہ بیٹھا تھا، جب دیکھا کہ مغرب تک مناظرہ کا کچھ بن نہیں پا رہا، مناظرہ الٹ پڑ رہا ہے، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب اہل حدیث مناظر بات کرے تو تم شور کرو۔ یہ وتیرہ کن کا ہے؟ یہ اسلوب کن کا تھا؟ اور اتنے جھوٹ اور اتنے دروغ اس میں استعمال کیے گئے جس کی مثال کوئی نہیں۔ اور ان کے مناظر کا حال یہ ہے، کہتا ہے کہ استغفار کرنا ابو جہل کا وظیفہ ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، سب سے پہلے تو مولانا یا اس سے دستبردار ہو گئے الحمدللہ، یہ مان لیا کہ ہماری وہ اصول غلط ہے کہ صرف اطیع، یہ استغفر اللہ کی بات نہیں ہے، جب دینی بات ہو رہا ہے اس دوران استغفر اللہ کہنا یہ ابو جہل کا وظیفہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ کہتا ہے ریکارڈنگ موجود ہے، استغفار کرنا ابو جہل کا وظیفہ ہے۔ دیکھو بھائی، نبی تو آخر عمر تک اس سے کہتا رہا استغفار کر لے، اپنی زندگی کے اپنے گناہوں سے استغفار کر لے۔ اور یہ جس کو مفتری کہتے ہیں، مفتری ہے نا، مفتی ہے، مفتری ہے، اس کی یہ کیفیت، اس کا علمی معیار یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ابو جہل کا وظیفہ استغفار کرنا، حق کے مقابلہ میں استغفار ابو جہل کا وظیفہ ہے۔ او بھائی دلیل دو۔ الغرض کون کون سی غلط بات کو پکڑا جائے، تو بھائیو انصاف والے بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ دین نماز مکمل نہیں۔ دیوئی چھ ٹول موز قرآن او حدیث کے موجود دے سرد ٹول احکامو کدی دا پر شرائط دی، کارکام دی، کا فرائض دی، کا واجبات چھ سولے دی سرد ٹول احکامو ٹول موز پا قرآن او حدیث کے شتا او منگور توائیو چھ نشتا۔ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دل میں درد اور دکھ ہے کہ کس قدر قرآن کی توہین کی گئی۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے دین مکمل، یہ مولوی کہتا ہے نامکمل۔ تو میرے بھائیو جس طرح کے پھر یہ بات کی گئی کہ اہل حدیث ہیں، یہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ غیر مقلدین ہیں، اسی طرح مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پراپوگنڈا کیا کرتے تھے۔ اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس بات کی بھی تنقیح کی، وضاحت کی کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز قرآن میں آ گئی وہ اہل حدیث مانتا ہے، جو چیز حدیث میں آ گئی وہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ قرآن کے اندر اجماع کی حجیت ہے، اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں۔ حدیث کے اندر قیاس ہے، حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے قیاس کو؟ ہاں ایک بات یہاں پہ میں کرتا چلوں، اس کا جواب میں نے مناظرہ میں دیا تھا، لیکن ایک مزید وضاحت کرتا چلوں۔ ہم کس قیاس کو نہیں مانتے؟ ہم ابلیسی قیاس کو نہیں مانتے۔ اول من قاس ابلیس، وہ کون سا قیاس ہے؟ ابلیسی قیاس وہ ہے جو نص کے مقابلہ میں کیا جائے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب آدم کو پیدا کیا تو قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کی نص تھی اسجدوا،
نس کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا، کیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی فطرت یہ ہے، یہ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کی فطرت یہ ہے اوپر بھی پھینکو تو نیچے آتی ہے، تو نے مجھے اوپر اٹھنے والی چیز سے پیدا کیا، اس کو پاؤں کے اندر آنے والی چیز سے پیدا کیا، اور اوپر والی چیز کو کہتا ہے نیچے والی چیز کو سجدہ کر۔ قیاس نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی۔ آج یہی اصول ہے نا کہ یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، ہم اس قیاس کو نہیں مانتے، اس قیاس کا انکار کرتے ہیں جو نص کے مقابلہ میں کیا جائے۔ بے شمار مثالوں میں سے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز اس وقت شروع کرے کہ سورج طلوع ہونے سے قبل وہ صرف ایک رکعت پڑھ سکے، اتنا ٹائم تھا کہ اس نے ایک رکعت پڑھی تو سورج طلوع ہو گیا، دوسری رکعت اس کی سورج طلوع ہونے کے بعد ہے، آپ نے فرمایا اس کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سورج غروب ہونے سے اتنی دیر پہلے نماز شروع کرے کہ ایک رکعت ہو سکے، باقی تمام نماز سورج غروب ہونے کے بعد اس نے پڑھی، اس کی نماز ہو گئی۔ اب حنفی کسوٹی نے اس حدیث کو اپنے نوکیلے اصولوں پر ترازو پر اس کو پیش کیا، نوکیلے اصولوں پر، اور اس حدیث کو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا مصداق ٹھہرے، آدھی کو مانا آدھی کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جی فجر کی نماز نہیں ہوئی، عصر کی ہو گئی، نبی کہتا دونوں ہو گئی، یہ کہتے ہیں فجر نہیں ہوئی عصر کی ہو گئی۔ کیوں؟ فجر کا وقت طلوع آفتاب سے پہلے وہ کامل وقت ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد ناقص وقت ہے، کامل میں شروع کی ناقص میں ختم کی، یہ عقل نہیں مانتی، یہ قیاس کے خلاف ہے۔ اور مغرب کا جو وقت ہے، مغرب کے قریب والا وقت، وہ عصر کی نماز کے لیے ناقص وقت ہے، تو وہ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ناقص تھا، غروب آفتاب کے بعد بھی ناقص ہے، ناقص میں شروع کی ناقص میں ختم کی، قیاس کے مطابق ہے، کامل میں شروع کی ناقص میں ختم کی، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ اور حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ لو کان الدین بالرأی، اگر عقل اس ظاہری دین اس ظاہری عقل کے مطابق ہوتا نا تو جرابوں کا مسح نیچے سے کیا جاتا، جوربین کا مسح نیچے سے کیا جاتا، موزوں کا مسح نیچے سے کیا جاتا۔ لیکن ایک بات کہوں، ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت محمد حافظ اللہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ عقل جو ہے نا، دین یہ کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں ایسے ہوتا ہے کہ دین کے باتیں کبھی کبھی عقل کو حیران کر دیتی ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے لیکن عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر عقل ہو بھی کسی غیر عقل کی، عقل ہو بھی کسی غیر عقل مند کی، اس کو تو صحیح باتیں بھی جو ہے نا وہ غلط لگیں گی، اس کو صحیح باتیں بھی عقل کے خلاف لگیں گی۔ میں اس کی بے شمار واللہ باللہ تعالی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے نص کے مقابلہ میں قیاس کیا، ہم اس قیاس کو نہیں مانتے، وگرنہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح قیاس کو نہیں مانتے تو میرا چیلنج جو ہر مجلس میں کرتا ہوں آج پھر دہراتا ہوں، کوئی ایک ایسا قیاس پیش کرو۔ تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتے ہو، کون نہیں مانتا؟ شیعوں والی بات کرتے ہو، شیعہ کہتے ہیں علی کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، ہو بھائی علی کو کون نہیں مانتا؟ علی مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے جو حضرت علی کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بھی کہتے ہیں امام کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ کو کون نہیں مانتا؟ ہمارے امام ہیں۔ مسئلہ ان خرافات کا ہے جو تم نے ان کی طرف منسوب کی ہیں، ہم رد ان خرافات کا کرتے ہیں جو تم ان کی طرف منسوب کرتے ہو۔ تو بات یہ ہے میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم چیلنج میرا یہ ہے، ایک ایسا قیاس پیش کرو جو اس کی چار شکیں ہیں، امام ابو حنیفہ نے کیا ہو، نمبر 2 وہ کتاب و سنت کے موافق ہو، مخالف نہ ہو، نمبر 3 تمہارا اپنا اس پر عمل ہو، نمبر 4 اہل حدیث نے اس کی مخالفت کی ہو۔ اس کے لیے میں تمہیں 10 نہیں کہتا، 5 نہیں کہتا، 6 نہیں کہتا، 2 نہیں کہتا، ایک صرف ایک مثال، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگلے پچھلے سب بلا لو، تم تو ویسے بھی قبروں سے مدد مانگنے کے قائل ہو، اور سچ کہتا ہوں نا۔ اور پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ تم شاید کو کتنی مہلت دیتے ہو، تم عمر نو بھی لے لو اللہ سے، بلکہ الی یوم یبعثون تک تمہارا کوئی رکن یہ ثابت کر دے، ایک مثال صرف ایک،
لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کی توفیق سے ان تلوں کے اندر تیل نہیں، ان دلوں کے اندر دم نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ کی طرح پراپوگنڈا اس مرتبہ بھی ہوا ہے۔ ابھی آپ نے میرے بھائی محترم جناب قاری سردار عالم حافظہ اللہ من کل شر و سوء کا بیان سنا۔ ابھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ ابھی دوسرے بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو رائے ہدایت دکھا چکا تھا، لیکن اسی طرح اس پہ حملے کیے جا رہے تھے، وہ بھی نئے نئے اہل حدیث ہوئے تھے، ان کو شکی کیا جا رہا تھا، متردد کیا جا رہا تھا، وہی پراپوگنڈا کیا جا رہا تمہارے باپ دادا کی نمازوں کا کیا بنا۔ آپ ایک بات دیکھو، ہمیشہ حق کے مقابلہ میں یہ بات کہنا باپ دادا کا کیا بنے گا، ان کی نمازیں ہوئی کہ نہ ہوئی، یہ فرعونی جواب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون لاجواب ہوا نا، تو اس نے کیا کیا؟ فما بال القرون الاولی، وہ باپ دادے کا کیا بنا؟ تمہارا دادا پردادا، ہمارے دادا پردادا بیکار گئے سب۔ ان لوگوں کا آخری ہتھ کنڈا یہ ہے، جبکہ بندہ اہل حدیث ہوتا ہے اچھا تو تمہارا باپ دادا بیوقوف تھے، تمہارا باپ دادا جاہل تھے، تمہارا باپ دادا یوں تھے، وہی پراپوگنڈا۔ تو خیر، میں اپنے دوسرے بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بیان کریں کہ ان کے تثبت اور اس کا حق پر جم جانے کی سبب کیا تھا۔ جی، آپ سب سے پہلے اپنا نام، اپنی ولدیت اور اپنے گاؤں کا بتائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ضمیر الدین ہے، میرے والد کا نام محمد مبین ہے، میں اسی گاؤں درب کلی کا رہنے والا ہوں اور میری تعلیم BA ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، آپ اپنا شعبہ بھی بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ بتائیں کہ اس مناظرہ سے پہلے آپ کی کیا کیفیت تھی اور مناظرہ کے بعد کیا ہے، اور وہ کون کون سے اسباب تھے، کون کون سی چیزیں تھیں اس مناظرہ کے اندر جس نے آپ کو تثبت اور حق پر قائم رکھا؟ سبب تو یہ تھا کہ میں نے کچھ 7-8 سال سعودیہ میں گزارے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ان کا جو طریقہ تھا وہ صاف ستھرا قرآن و حدیث میں جو بتایا گیا تھا وہی طریقہ تھا، اسی طریقے پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں پر سعودیہ میں نہ تو کوئی پیر دیکھا، نہ تو کوئی تعویذ کرنے والا دیکھا ہے، نہ ایسے اور قسم کے جو بدعات یہاں پر ہیں جس سے لوگ جو ہے نا بہت سارے لوگ تنگ ہوتے ہیں، اس قسم کا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اگر دیکھا ہے تو وہاں پر ایک بہت صاف معاشرہ دیکھا ہے، صاف دین دیکھا ہے اور صحیح توحید والے، اور وہاں پہ بھی میں جو ہے نا میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو بہت صاف ستھرا لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں تو بہت مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پر ان کا جو طریقہ ہے بہت صاف ستھرا ہے، اور قرآن و حدیث کے بارے میں وہاں پر علماء کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی، تو ان سے بھی میں بہت متاثر ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں ٹی وی پہ پیس ٹی وی پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تقاریر بھی سنتا تھا وہاں پر، تو اس وقت سے میں اہل حدیث بن چکا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر پاکستان میں بھی ان کا جو تحریک ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پاکستان میں آیا، پاکستان میں جب آنے کے بعد سب سے پہلے بھائی کا اہل حدیث بھائیوں کے ساتھ کچھ روابط ہوئے تھے، تو وہ اہل حدیث کے بارے میں مجھے بتاتے تھے کہ یہ صحیح قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو اپنی طرف سے مفت میں قیاس نہیں کرتے، تو میرا بھی دل ان کی طرف آنے لگا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر ہمیں کچھ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یعنی میں اہل حدیث تھا ہی، لیکن عملی طور پر مجھ میں اتنی شدت نہیں آئی تھی ان کے ساتھ روابط رکھنے کی۔ اب جو یہ مناظرہ ہوا،
اس مناظرے میں نے دونوں کا طرز عمل دیکھا. ان کے دونوں کے طرز عمل سے مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. یہ جو ہمارے دیوبندی بھائی ہیں ان کا طرز عمل بہت سخت تھا، اور یہ جو اہل حدیث بھائی تھے ان کے ساتھ بہت سخت کلامی کرتے تھے، اور سخت کلامی اور شور کی مدد سے وہ یہ مناظرہ جیتنا چاہتے تھے، جیتنے کی کوشش کرتے تھے. جو اہل حدیث بھائی تھے وہ دلیل کی بنیاد پر جیتنا چاہتے تھے، اور جو دیوبندی بھائی تھے وہ شور کی بنیاد پر جیتنا چاہتے تھے، جیتنے کی کوشش کرتے تھے. اگر اہل حدیث بھائی دلیل دیتا تھا تو وہ قرآن و حدیث سے دیتے تھے، اور اگر دیوبندی بھائی دلیل دیتے تھے تو تعلیم الاسلام یا کسی ایسی بہت جنرل قسم کی کتاب سے جو ہے نا وہ حدیث دلیل دے دیتے تھے. تو یہ جو بہت ان پڑھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دلیل باری ہے یا وہ دلیل باری ہے. لیکن اگر کسی نے تھوڑی سی بھی علم کی ہو، حاصل کی ہو، اگر تھوڑا سا بھی وہ کچھ عقل رکھتا ہو تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی دلیل مضبوط ہے. قرآن و حدیث والی اللہ کی طرف سے جو بات بیان کی گئی ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، یا ایک عام انسان نے جو تھوڑا سا مدرسے میں پڑھا ہو اس نے جو دلیل دی ہے قرآن کے مقابلے میں، یعنی جو دونوں میں ضد ہے. قرآن کا ایک مسئلے کے بارے میں حکم ایک قسم کا ہے اور عام آدمی کا دوسری قسم کا ہے، تو وہ باری ہے یا یہ باری ہے. تو اس سے مجھے صاف اندازہ ہو گیا، صاف یقین ہو گیا کہ ان کی جو دلیلیں ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں دیوبندی بھائیوں کی، اور یہ محض شور شرابے اور اپنی بدماشی ثابت کرنے کی بنیاد پر اپنا یہ مناظرہ جیتنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. یہ جو ہمارے ساتھ اکثر عام گاؤں میں کہیں ملاقات ہو جاتی ہے دیوبندیوں کی، تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث دیکھنا، ان کا مطالعہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق و باطل میں پہچان کرنے کی طاقت دی ہے، ہمیں اپنا قرآن و حدیث دیکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل حدیث بھائیوں کے ساتھ میرا کنٹیکٹ تو ابھی ہوا ہے، لیکن اگر میں سوچوں تو میرا بہت شروع سے ان کے ساتھ ذہن ملتا تھا. لیکن ابھی یہ جو مناظرہ ہوا ہے اس میں مجھ پر بہت صاف یہ واضح ہو گیا ہے کہ کون حق بجانب ہے اور کون غلط ہے. تو چونکہ یہ جو مناظرہ ہوا تھا اس میں دونوں طرفین کا رویے سے بات واضح ہو گئی. جو اہل دیوبند بھائیوں کا جو مفتی صاحب تھا انہوں نے یہ بات کی کہ نماز کا مکمل طریقہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. تو مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ نماز کا مکمل طریقہ قرآن مجید میں کیسے موجود نہیں ہے، مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا. تو اس کے بعد میں نے جب مناظرہ ختم ہوا تھا اس کے بعد علماء کے ساتھ اہل حدیث علماء کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ یہ کیسے موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو مجھے بتاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر ان کی بات صحیح ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے سب کچھ یہ مکمل طریقہ نماز کا قرآن و حدیث سے میں بتا دیا.
تو اس سے میں بہت متاثر ہوا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اہل حدیث صحیح ہیں، اور یہ جو دیوبند والے یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں طریقہ موجود نہیں ہے، تو یہ ان کی باتوں غلط ہے۔ کہ علاقہ میں مناظرہ کے بارے میں کیا تاثر ہے لوگوں کا؟ مناظرہ میں یہ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، جو حق تسلیم کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیوبند والے غلط ہیں، دیوبند والے غلط ہیں، اور ان کا جو شور تھا اور ان کی جو بدماشیاں تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلطی پر ہیں۔ شور سے وہ جیتنا چاہتے اہل حدیث بھائی قرآن و حدیث سے دلیل دیتے تھے، اس وجہ سے یہ ان کو صحیح اور غلط میں ان کو پتہ چل گیا ہے۔ کرمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی عقیدہ پر تا حیات قائم رکھے اور آپ کو اسی پر موت عطا فرمائے، اور آپ کی آنے والی اولاد اور نسل اور سب اہل توحید اور حق کی خواہش کرنے والوں کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں اپنے تیسرے بھائی کو۔ تاسو پخپله نوم، تا پلار نوم، قلا نوم، دا ټول تاسو تفصیل سره وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. امو نما معراج عالم دو او پلار نما میں نور خان دو او د کلی نما میں دراب کړه. تاسو تعلیم څومره دی؟ تاسو څو کار کوي؟ مشکله څه دی؟ زما تعلیم میټرک دی او زما کار فی الحال خو نشته او زه سبا کې او دینی سبق علم کوم. جزاک اللہ. انا دا سوال کوم کہ اگا کوم اسباب دے کہ چا وجہ نہ تاسو اہل حدیث شو، تاسو عقیدہ کے تبدیلی راغلے، تاسو پلار نکاح ټول حنفی مذہب باندې رواني، ته تاسو ولې پخپلا دا آبا و اجداد مذہب ترک کړی دا؟ د څو اسباب دی؟ دا مناظره نه مخکې تاسو بیا اهل حدیث دی یا مناظره مینس کې تاسو اهل حدیث شوی دی؟ ته د اسباب کومه اسباب دی؟ پلار چې دی هغه حنفي مذهب ولري او زم حنفي مذهب کې وم مخکې او د حنفي مذهب جماعت کې زما مونځ کولو، خو څه موده پهله زمونږ تربور چې و هغوی دلته کې مونږ ته د مونځه یوه طریقه د اهل حدیثو په طریقې باندې وښایله. د هغې وجې نه مو ته لږ لږ د اهل حدیثو ذهن مې جوړ شو، لږه اعلان عقیده مې اهل حدیثو په طرف شله او د دغې مناظرې نه بعده او زه بلکل پوخ اهل حدیث جوړ شلم. هغه کې څه وجې وې چې هغه لکه مثلا دا وجې وې پکې چې دلته کې چې کوم اهل حدیثو کوم مناظره چې وه هغې کې چې کومه خبره په کومې هغه باندې وه چې د منظم طریقه او ثبوت سره حنفي مذهب ولا وبرشي چې اهل حدیثو کوم منظم طریقه چې دو هغه په قرآن او حدیث او قیاس اجماع کې نشته دو، او دوی به چې خبره کومه اهل حدیث مذهب والا به چې کومه خبره وې تشایله او دوی به هغې خبرې نه بل طرف ته وغورتل او په هغې خبرې باندې بلکل غږېدل نه، او بلې دا خبره یې وکړه چې قرآن او حدیث کې مونځ بلکل نشته او پورا نشته. بلکل چې ټول مونځ قرآن او حدیث کې موجود دی سره د ټولو احکامو، که دې دپاره شرایط دي، که ارکان دي، که فرایض دي، که واجبات چې څونه دي، سره د ټولو احکامو ټول مونځ په قرآن او حدیث کې شته او موږ ورته وایو چې نشته. د دې نه دا مو ذهن ثابتوي دا خبره چې دا خو بلکل لکه چې یو کوم یو سړی په خبره پوهېږي نه دغه قسم ته خبره یې وکړله او لکه چې سوچ نه وي بلکل د کوم انسان. او بل دوی چې کوم په مناظرې چې کوم مناظره څه ټایم شروع وه هغې وخت کې دوی چې کوم شور کوه جګړه یې کوله دا خو د مناظرې یوه طریقه نه وه دوی بلکل.
او بل سټیم دوی دا یو سوچ جوړ کړی وو چې سټیم چې موږ سټیم چې اهل حدیث مذهب والا چې کوم هغه ته ننوځي کمرې مونځ نه چې روځي هغه ټیم به موږ یو شور شروع کړو او جګړه به سره ولګوو چې دوی په خپل مونځ کې یا موږ غلط کړو. او این علاوه چند نوره کیسې هم په دوی کې داسې وې چې بالکل هغې باندې مو ذهن بالکل سره سوچ مو غلط کړ دوی او چې اهل حدیث کې کتابونه ومې کتل او یا مو طریقه مې نه وکتله هغه مو ته ډېره ښه ولیدله. د دې وجې نه زه اهل حدیث طرف ته ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دا عقیدہ باندې استقامت درکړي. وروره بل سوال تا نه دا دی چې کله تا اعلان کړی دا ځان ته حکاره کړی دا که زه اهل حدیث شوم ته دا نه پس تا باندې مور و پلار طرف نه ملګریان طرف نه انډیوالان طرف نه سو مصیبت وغیرہ تا نه راغلی تا باندې مصائب یا پریشانی تکلیف عذابی تا نه شوی ده؟ اول تکلیف خو زما پلار طرف نه لږ لږ ملاویږي. هغه راته وایي چې زمونږ شپېته او اتیا کاله نه زمونږ امام ابو حنیفه په طریقې لمونځونه کوي او تاسو کوم داسې زمونږ پلران راغلی چې موږ دوا کوله تعلیم مو نه ده کړې او تاسو اهل حدیث شولی او موږ ته تعلیم ښایئ. او نوره ملګریو طرف نه هم دا هغه دا چې هم ورسره ملویږو او هم هغه موږ ته وایي چې ته اهل حدیث شلی او وهابي جوړ شلی او دا خبره راته کوي. نوره خو داسې تکلیف یا ډېر نه دی ملاو خو دې نه پس به هم یا ملویږي هم ته. جزاک الله خیر. زه تا دپاره دعا کومه چې الله رب العزت تا ته دا عقیده باندې استقامت درکوي، تا لپاره ټول ملګریان لپاره چې الله رب العزت ټول خلق ته حق لار باندې روان کوي، تا زمونږ عملی کمزوریانو بیا زمونږ نه لرې کوي، تا الله رب العزت زمونږ ټول ملګریان دا عقیدہ باندې زمونږ نه مرګ درکوي. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بھائی نے جو بات کہی کہ میں جب اہل حدیث ہوا تو والد صاحب نے یہ بات کہی کہ 50-60 سال ہمیں گزر گئے اپنے امام ابو حنیفہ کے مذہب پر اور تم نے آج یہ کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیا. دیکھا آپ نے بات وہی ہے، فما بال القرون الاولیٰ جو فرعون نے کہی تھی کہ پہلے لوگوں کا کیا بنا. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے حق کے لیے. تو میرے دوستو عزت مندو، آپ نے سن لیا آج اللہ کی توفیق سے یہ 3 لوگ اللہ کی توفیق سے حق پر آ چکے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. ہم یہاں پر آئے تھے یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ سنا تھا کہ کچھ اہل حدیث حنفی ہوئے ہیں، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس اور جھوٹ نکلا، بلکہ کچھ حنفی اپنے عقیدہ سے توبہ طائب ہو کر اہل حدیث ہوئے. آخر میں بالکل مختصر وقت کے لیے میں علاقہ کے اپنے مخلص بھائی فیصل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مجھے اس مناظرہ کے بارے میں علاقہ میں جو تاثر ہے اس کے بارے میں مختصر لفظوں میں وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ یہ جو عام میسج کیا جا رہا ہے کہ 20 حنفی اہل حدیث حنفی بن گئے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس مناظرے سے پہلے یہاں پہ کتنے اہل حدیث تھے، اور جو اہل حدیث تھے کیا وہ جدی پوچھتی ابا و اجداد سے اہل حدیث تھے یا وہ بھی تحقیق کر کے راہ راست پہ آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناظر کے حوالے سے جو تاثرات ہے جو طبقہ شباب ہے پر یہ ہیں کہ کیا طبقہ شباب ہے وہ یہ ہیں کہ ان کے دل میں بس صرف یہ شک باقی تھا کہ ایک عالم ان کو یہ سنائے کہ یہ فقہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو حنفی فقہ کا بہت بڑا عالم بتا رہا تھا کہ میں بہت ماہر ہوں حنفی فقہ میں، اسی کے سامنے اہل حدیث کے عالم نے یہ بتایا کہ آپ کے فقہ میں یہ غلطی ہے اور یہ غلطی ہے، اور اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو اس کے بہت مثبت اثرات ہیں ان کے دلوں پر، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ فقہ قرآن اور حدیث کے ہر جگہ موافق نہیں ہے بلکہ ان میں غلطیاں موجود ہے. تاثر کیا ہے؟ ابھی میں فیصل بھائی سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتلائیں کہ اس علاقہ کے اندر مناظرہ کے بارے میں لوگوں میں کیا تاثر ہے اور کیا لوگوں نے چیز مناظرہ کے اندر نوٹ کی ہے؟ بسم اللہ
الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مناظرے کے جو اثرات طبقہ شباب پر یا ان علاقے کے جو حق پرست لوگ ہیں جو حق کو تلاش کر رہے ہیں ان کی یہ تھی کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ حنفی فقہ میں ایسی باتیں موجود ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اور جن کا جواب بہت بڑے بڑے حنفی اسکالر جو اپنے آپ کو حنفی عالم کہتے ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے. یہ ان کے تاثرات تھے. انہوں نے اب ان میں یہ جستجوی حق بھی پیدا ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ آیا یقیناً ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو ہمیں حنفیت چھوڑنی چاہیے اور یہ صحیح عقیدہ قبول کرنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھ لیا انہوں نے کہ جس طرح حنفی جو مفتی جو تھا انہوں نے کہا کہ ابو جہل کا استغفار ابو جہل کا وظیفہ تھا. اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول سب سے پہلے تو مولانا یا اس سے دستبردار ہو گئے. الحمدللہ یہ مان لیا کہ ہماری وہ اصول غلط ہے کہ صرف اطیع. یہ استغفر اللہ کی بات نہیں ہے. جب دینی بات ہو رہا ہے اس دوران استغفر اللہ کہنا یہ ابو جہل کا وظیفہ ہے, مسلمان کا نہیں ہے. کہ ابو جہل کیا کوئی استغفار کہہ سکتا ہے؟ اگر ابو جہل استغفار کرتا تو دوزخ کو نہ چلتا, مسلمان ہو جاتا. اور بہت کچھ انہوں نے دیکھا. جس طرح استنجی کی بات تھی کہ حنفی مذہب میں لکھا تھا کہ استنجا سنت ہے اور حدیث اس کے خلاف تھی, اس میں امر تھا استنجا کرنے کی. اس طرح وہ دوسری بات تھی کہ ہمارے حدیث بھائی جو تھے انہوں نے رفع الیدین کی حدیث پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کو رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں تو ایک حدیث ایسی بھی موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی, تو کیا کسی عورت نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ہے؟ تو یہ بالکل واضح بات تھی کہ وہ اصل موضوع سے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور حدیث پر حدیث کا مذاق اڑا رہا تھا. حدیث کے اصل جواب کی طرف اصل جواب کی طرف نہیں آ رہا تھا بلکہ مذاق بنا رہا تھا. تو بہت کچھ تاثرات انہوں نے لیے ہیں. اور نماز کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ نماز ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں پوری کی پوری نماز موجود نہیں ہے, تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ حدیث میں پوری نماز موجود نہیں ہے تو نماز کہاں سے آ گئی؟ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ پر وہی تو نہیں ہوئی ہے بلکہ نماز تو موجود ہے. اور ہم نے دکھایا بھی بعد میں کہ یہ نماز ہے جو موجود ہے حدیث میں. یہ ان کے جس شخص نے کہا کہ میں نمک منڈی میں خادم الاحادیث ہوں, اس شخص نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں پوری نماز موجود نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے سنا ان کی بات کو کہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ جس وقت ایک شخص کے دیوبندی مناظر کے جھوٹ پر کچھ سلفی بھائیوں نے استغفار کہا تو اس نے آگے سے کہا کہ حق کے مقابلہ میں استغفار کہنا ابو جہل کا وظیفہ ہے. تو ساتھیوں کا یہ سوال تھا کہ اس سے یہ بھی تپوس ہے, اس سے یہ بھی سوال ہے کہ چلو اب تو مناظرے سے تم فرار ہو گئے ہو تو چلو ابھی کسی وقت ہمیں بتا دو کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, کون سی حدیث میں آیا کہ ابو جہل استغفار کیا کرتا تھا. اگر ابو جہل استغفار کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. لیکن ان لوگوں کے نزدیک ابو جہل بھی استغفار کرتا تھا. لا حول ولا قوت. تو خیر یہ میری بات بالکل اسی شان تھی جس طرح کہ نجاشی کے دربار میں نجاشی نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ وہ حق والے لوگ بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں, تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. تو بالکل الحمدللہ یہاں پر اہل حدیث شب و روز بڑھ رہے ہیں. آخری بات کیا ہے کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. کہ تم نے خود ہی اہل حدیث کو چھیڑا, خود ہی تم نے ایک جھوٹ بولا کہ اہل حدیث وہاں پر 20 بندے حنفی ہوئے. ہم اس تحقیق کے لیے یہاں پر آئے اور یہاں پر جب دیکھا تو تمہاری اس جھوٹ کا پول کھل گیا جس کی بنا پر آج آپ کو ذلت کا سامنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو, ہمارے ان بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ راہ مستقیم صراط مستقیم پہ چلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.